الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، آج جون کی 15 اور جمادی الاول کی 29 تاریخ ہے۔ سب سے پہلے ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ بعض ہمارے ساتھی افواہوں کی بنیاد پر جمعہ میں تشریف لاتے ہیں۔ آج بھی آپ کی تعداد پہلے سے کچھ زیادہ دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے۔ نہ جانے کس نے یہ افواہ پھیلا دی۔ کسی کے ذہن میں ہے کہ علامہ حیدری صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں، کسی کے ذہن میں ہے کہ مولانا لدھیانی صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں، اور جہاں جمعہ پڑھانا ہے ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں۔ اکثر فون آتے رہے جامعہ فاروقیہ میں ایک اشتہار لگا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جھوٹ ہے، کوئی اشتہار نہیں۔ اگر اشتہار چھپوانا ہوتا تو ہم ہی چھپاتے۔ پھر یہ بھی اطلاع ملی کہ کسی نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر وہاں لگا دیا ہے۔ بہرحال اس قسم کی افواہوں پہ ہرگز کان نہ دھرا کریں۔ اگر کوئی ایسی چیز آپ کو ملتی ہے، کوئی افواہ پھیلتی ہے تو ہم سے کنفرم کر لیا کریں۔ اب بہت سارے ساتھی علامہ حیدری صاحب کی تقریر
سننے آئے ہوں گے، کچھ حضرت دیانوی صاحب کی تقریر سننے آئے ہوں گے اور یہاں بیٹھ کر پچھتا رہے ہوں گے کہ خواہ ہم نے کرایہ بھی ضائع کیا، وہ تو نہیں آئے۔ تو اس لیے افواہوں پہ کان مت بھریں، ان کا کسی کا بھی مستقبل قریب میں جمعہ پڑھانے کا کوئی پروگرام نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھی طرح سن لیں، مستقبل قریب میں ان دونوں حضرات میں سے کسی کا جمعہ پڑھانے کا کوئی پروگرام نہیں۔ ہاں، سیرت کے حوالے سے، جلسوں کے حوالے سے پروگرام ہو رہے ہیں، کل بھی ایک پروگرام ہے، ان میں ممکن ہے کہ ان دونوں حضرات میں سے کوئی آئے۔ اس لیے اپنے پروگراموں کو کامیاب بنائیں اور ان میں ذوق و شوق کے ساتھ پہنچیں تاکہ آپ وہاں اپنے قائدین کا خطاب سن سکیں۔ گزشتہ جمعہ کو بات جہاں چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ وقت کے حکم پر رہائی ملی۔ اب تک یوسف علیہ السلام بہت سے مراحل سے، آزمائشوں سے، امتحانات سے گزر رہے تھے۔ باپ سے چھین کر بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، وہاں سے تجارتی قافلے نے اٹھا لیا، غلام بنا کر بیچ دیا۔ اب غلام کی حیثیت سے عزیز مصر کے گھر تک پہنچ گئے۔ وہاں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، پھر جیل جانا پڑا۔ اب جیل سے بادشاہ وقت کے حکم پر رہائی ملی ہے، اور رہائی کے بعد سیدھا بادشاہ کے ہاں اس کے محل میں، شاہی دربار میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم ان دنوں کو لوگوں میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی کی راتیں، ہمیشہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ اس لیے آپ حضرات بھی پریشان نہ ہوا کریں، گھبرایا نہ کریں کہ نہ جانے کیا ہوگا، پابندیاں لگ گئیں، پروگرام کرنے کی، جلسوں کی، کانفرنسوں کی اجازت مشکل سے ملتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر پہلے والا وقت نہیں رہا تو انشاءاللہ یہ وقت بھی نہیں رہے گا۔ ہمیشہ عروج کے بعد زوال بھی ہوتا ہے، زوال کے بعد عروج بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی سے امید اچھی رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب پابندیاں بھی ختم ہوں گی اور انشاءاللہ ہم پہلے کی طرح زور و شور کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ اپنے مشن کے لیے کام کر سکیں گے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ یوسف علیہ السلام کل ایک الزام کے تحت جیل میں گئے تھے اور آج اس الزام سے بری ہو کر، پاک صاف مبرہ منزہ ہو کر بادشاہ کے دربار میں لائے جا رہے ہیں۔
بادشاہ وقت کہتا ہے کہ اسے کہیں اور نہ لے جاؤ، مجھے بہت عظیم انسان نظر آتا ہے، اس لیے اسے شاہی دربار میں لایا جائے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پورے سرکاری اعزاز اور پروٹوکول کے ساتھ شاہی دربار میں لایا گیا۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام بڑے ٹھاٹ کے ساتھ، بڑے جاہ و حشمت کے ساتھ شاہی دربار میں پہنچتے ہیں۔ بادشاہ وقت اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ان کو کس طرح عزت دوں۔ بادشاہ اپنے تخت پہ موجود ہے اور سامنے تمام درباریوں کی، وزراء کی، مشیروں کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ جو بھی کوئی معزز مہمان آتا ہے، کبھی بادشاہ اسے تخت پہ نہیں بٹھاتا، وہ سامنے لگی ہوئی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں۔ ہر ایک کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کرسیاں لگی ہیں، اسپیکر کی جگہ الگ ہے، وزیر اعظم کی جگہ مختص ہے، وزراء کی جگہیں الگ ہوتی ہیں، اپوزیشن کی سیٹیں الگ ہوتی ہیں، ارباب حکومت کی سیٹیں الگ ہوتی ہیں، اور سب لوگ اپنی اپنی سیٹوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی انسلٹ محسوس نہیں کرتا جی یہ آگے کیوں ہے میں پیچھے کیوں ہوں، یہ اونچا کیوں ہے میں نیچا کیوں ہوں، کوئی اس بات کو محسوس نہیں کرتا۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اونچا ہوں، آپ نیچے صفوں میں بیٹھے ہیں۔ کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ یہ تو ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، مولوی صاحب اوپر بیٹھے ہیں ہم نیچے بیٹھے ہیں۔ اس لیے کہ ہر ایک کی ایک جگہ مختص ہے۔ جن کی جگہ صفوں میں ہے وہ صفے میں بیٹھتے ہیں اور اپنی عزت محسوس کرتے ہیں، جس کی جگہ ممبر پہ ہے وہ ممبر پہ بیٹھتا ہے، تو نیچے بیٹھنے والے بے عزتی نہیں محسوس کرتے۔ اسی طرح سرکاری دفاتر کے اندر بھی جو ہیڈ ہوتا ہے اس کی اپنی کرسی ہوتی ہے، تو جو مہمان آتا ہے اس کے لیے وہ اپنی کرسی نہیں چھوڑتا، برابر میں یا سامنے مہمانوں کے لیے باقاعدہ کرسیاں ہوتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام اب اس دربار میں داخل ہو رہے ہیں۔ بادشاہ وقت اسے پتا ہے کہ سامنے جو کرسیاں لگی ہوئی ہیں یہ مہمانوں کے لیے ہیں، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا معزز انسان ہے، اتنا پاکیزہ فطرت انسان میرے دربار میں داخل ہو رہا ہے، میں کس طرح اس کو عزت دوں، میں کیسے اس کو پروٹوکول دوں، میں اس کو کس سیٹ پہ بٹھاؤں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام جب داخل ہوتے ہیں تو بادشاہ وقت اپنی مسند چھوڑ دیتا ہے۔ بادشاہ وقت اپنی شاہی کرسی، اپنا تخت چھوڑ کے الگ ہو جاتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے یوسف ذرا تخت پہ آ جائیے، آپ کے لیے یہ جگہ مناسب ہے۔ تخت پہ اپنے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو جگہ دیتا ہے، اس لیے کہ اس پورے پنڈال میں، اس پورے ہاؤس میں یوسف علیہ السلام سے زیادہ معزز انسان کوئی نہیں تھا۔ بادشاہ نے تخت پہ بٹھایا، اس لیے کہ نبی اپنے قد و قامت سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے روب سے، اپنے جاہ و جمال سے، اپنی گفتگو سے نبی پہچانا جاتا ہے۔ پہچان لیا اس نے۔ نبی کو اللہ رب العزت نے بنایا تو انسان ہے، نبی ہوتا تو انسان ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے وجود میں ایسی کشش رکھ دی ہے، ایسی مقناطیسیت رکھی ہے کہ دیکھنے والا ہزاروں لوگوں کے اندر پہچان لیتا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ کوئی بڑی شخصیت ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہودیوں نے ان کو بھیجا کہ ہمارے کچھ سوالات لے کر جاؤ، اور جس شخص نے
نبوت کا دعویٰ کیا ہے محمد ابن عبداللہ نے، جاؤ ذرا ان کو دیکھ کر، ان سے مل کر ان سوالوں کے جواب لے آؤ۔ ان سوالوں کے جوابوں سے پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی نبی ہے یا نہیں۔ ہم سب کو وہاں ایک ایک کو جانے کی ضرورت نہیں، آپ ہمارے عالم ہیں، یہودیوں نے کہا آپ ہمارے عالم ہیں، بڑے ہیں، آپ جائیں معلومات کر کے پھر ہمیں بتائیں، اگر سچا ہوگا مان لیں گے، جھوٹا ہوگا نہیں مانیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے سوالات لے کر۔ اب مکہ میں تلاش کر رہے ہیں، کسی سے پوچھنا بھی عذاب ہے۔ موجودہ اصطلاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار بہت بڑا دہشت گرد تسلیم کرتے ہیں۔ اب ان سے جو ملنے کے لیے جائے اس کے لیے بھی عذاب، اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں کہ تو کیوں ملنے آیا ہے، تجھے اس سے کیا کام ہے، وہ ایسا ہے ویسا ہے، تو کسی سے پوچھنا بھی مشکل۔ چنانچہ وہ کھوج لگاتے رہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ لوگوں کی گفتگو سے کچھ اندازہ ہو گیا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ فلاں جگہ پر بیٹھتا ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بہت سارے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت چل رہی ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کے کہنے لگے کہ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ چہرہ کسی غلط آدمی کا نہیں ہو سکتا، اس نورانی چہرے والا انسان غلط نہیں ہو سکتا، باطل پہ نہیں ہو سکتا، میں آپ کی تلاش میں نکلا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا، عزت دی۔ عبداللہ ابن سلام نے اپنے سوالات پیش کیے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالوں کے جوابات دیے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سوالوں کا جواب بھی پایا اور اسلام کی دولت بھی اللہ نے انہیں عطا فرما دی۔ بات چیت نہیں ہوئی تھی زیادہ، دیکھا، پہچانا اور دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ یہی محمد ہیں، یہی وہ نبی ہیں جن کی ساری قوم دشمن بنی ہوئی ہے۔ نبی اپنے وجود سے پہچانا جاتا ہے، نبی اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ نبی ہے اور یہ غلط آدمی نہیں ہو سکتا۔ طفیل ابن عمر قبیلہ دوس کا ایک شخص ہے، ابو جہل کے پاس آیا مہمان کی حیثیت سے۔ ابو جہل نے اس کو سمجھایا کہ تو مکہ میں آیا ہے، ذرا خیال کرنا، ادھر کہیں بیت اللہ کی طرف نہ چلے جانا، وہاں پر ایک بہت بڑا جادوگر ہے، جو اس کی بات سن لیتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے باپ بیٹے میں جدائی ہو رہی ہے، ماں باپ اور اولاد میں جدائی ہو رہی ہے، بھائیوں میں جدائی ہو رہی ہے، بڑی عجیب سچویشن ہے، اس لیے وہاں نہیں جانا۔ اب جب کسی کو کہا جائے نا کہ یہاں نہیں جانا تو پھر تجسس پیدا ہوتا ہے، یار کوئی چکر تو ہے، کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، تو لوگ وہی پیشاب کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پیشاب کیا جاتا ہے، جبھی تو روکا جا رہا ہے، تو یہ جگہ ہے پیشاب کرنے کی، تو پھر لوگ وہاں پیشاب کرتے ہیں۔ روڈ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے یہاں گاڑی کھڑی کرنا منع ہے، نو پارکنگ، تو وہیں جا کر گاڑی کھڑی کرتے ہیں لوگ۔
عموماً آپ بھی دیکھتے ہوں گے. تو جس چیز سے روکا جائے یہ انسان کی فطرت ہے. جس چیز سے اسے روکا جائے یہ وہی کام کرتا ہے کہ یار دیکھیں تو صحیح. کسی کو کہا جائے کہ یار یہ تھیلی پڑی ہوئی ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، تو ضرور لوگ اس کو ہاتھ لگائیں گے، دیکھیں گے یار ہے کیا اس میں. یہ فطرت ہے انسان کی. ابو جہل نے کہہ دیا ادھر نہیں جانا. اس نے کہا کوئی چکر ہے کہ مجھے منع کیا جا رہا ہے. رات کو جب وہ سویا تو ابو جہل نے کہا رات کو آپ کو قضاء حاجت کے لیے اٹھنا پڑے گا کہ کہیں راستہ بھول کر آپ ادھر ہی نہ چلے جائیں. کانوں میں روئی ڈال دی اس کے. تو طفیل ابن عمر دوسی صحابی رسول ہیں، کان میں ابو جہل نے روئی ڈال دی کہ کہیں بھولے بھٹکے چلے بھی جائیں تو ان کی آواز نہ کہیں کان میں پہنچ جائے. چنانچہ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا. رات کو آدھی رات کے بعد کہیں وہ اٹھا. اب تو شہروں میں یہ لیٹرینیں وغیرہ گھر گھر میں بن گئی ہیں، دیہاتوں میں اب بھی نہیں ہے. لوگ باہر کھیتوں میں قضاء حاجت کے لیے چلے جاتے ہیں. تو وہاں کا ماحول بھی ایسے ہی تھا. قضاء حاجت کے لیے طفیل ابن عمر اٹھے اور چلے گئے. چلتے چلتے گھومتے گھامتے بیت اللہ کے قریب پہنچ گئے. اب وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ جب قریب پہنچے تو تھوڑی آواز کانوں میں پہنچی، اور آواز بڑی سریلی، آواز میں بڑی شیرینی، آواز میں بلا درجے کی مٹھاس، جاذبیت، میگنیٹک کشش، مقناطیسیت. تو روئی نکال دی کان سے اس خیال سے کہ ابو جہل نے تو مجھے منع کیا تھا، تو میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں کہ ہر ایک کی باتوں میں آ جاؤں گا. سننے میں کیا حرج ہے؟ اگر بات اچھی ہوگی تو قبول کر لوں گا، اور بات سمجھ میں نہ آئی تو نہیں قبول کروں گا. کانوں سے روئی نکالی. روئی نکالنے کے بعد سننے لگ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. آواز جو کانوں تک پہنچی، کان سے دماغ میں پہنچی، اس نے اثر کیا. کہنے لگا بات تو بڑی اچھی ہے، عربی، قرآن عربی، ان کی زبان عربی، سمجھتے تھے، یار بات تو بڑی اچھی ہے. تو پھر اور قریب ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو خدمت اقدس میں پہنچ گئے. جا کے کہا آقا آپ کا کیا پیغام ہے، آپ کا مشن کیا ہے، آپ کا موقف کیا ہے، کیا نصب العین ہے آپ کا، ذرا مجھے بھی سنائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیدی خطبہ شروع کیا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ. یہ خطبہ شروع کیا. تو اس خطبے سے حضرت طفیل ابن عمر اتنے متاثر ہوئے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مجھے جلدی سے کلمہ پڑھا دیجئے. مجھے تو ابو جہل نے روکا تھا، ادھر جانا نہیں، بھٹکنا نہیں، گمراہ ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے. لیکن میں نے آپ کی جب بات سنی ہے تو اس سے زیادہ سچی بات میں نے آج تک کہیں نہیں سنی. مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے، آپ کی بات سے، آپ کے چہرے سے متاثر ہو گیا، پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہے اور اسی سے منع کیا جا رہا تھا. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو جنت کی مٹی سے بنایا ہے. اس لیے نبی پہچانا جاتا ہے، وہ چھپ نہیں سکتا. بادشاہ وقت نے پہچان لیا. یوسف علیہ السلام کو جگہ دی اپنے تخت کے اوپر. یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے. اب گفتگو شروع ہوئی.
قرآن کریم نے کہا فلما کلمہ، جب اس نے یوسف علیہ السلام سے بات شروع کی. اب بات بادشاہ اور یوسف علیہ السلام کے درمیان ہو رہی ہے. بات ہر کوئی کرتا ہے، بڑا سلیقہ دیا ہوتا ہے. نبی گھنٹوں کی تقریریں نہیں کرتا. آج کل خطبہ گھنٹہ گھنٹہ تقریر کرتے ہیں، 2 گھنٹے تقریر کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی ہماری سمجھ میں نہیں آئی. نبی گھنٹوں کی تقریریں نہیں کرتا. نبی کو اللہ رب العزت نے وہ علمی فراست عطا کی ہوتی ہے کہ چند منٹوں میں اپنی بات سامنے والے کو سمجھا دیتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پہلی تقریر میں قریش مکہ کو جو مخاطب کیا تو کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، مختصر سی بات کی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ تقریر تھی، اتنی سی بات تھی. لیکن قریش مکہ جو سامنے کھڑے تھے ان کی سمجھ میں بات آ گئی. لا الہ الا اللہ کا مقصد انہوں نے سمجھ لیا. لا الہ الا اللہ یہ کوئی گالی نہیں، لا الہ الا اللہ طنز نہیں، لا الہ الا اللہ کسی کی بے عزتی کا کلمہ نہیں، کسی کی انسلٹ اور توہین نہیں. لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے یہ کلمہ سنا تو سٹ پٹا گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے لگ گئے. کیوں؟ کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم لات کو بھی چھوڑ دیں، منات کو بھی چھوڑ دیں، اول کو بھی چھوڑ دیں، عزا کو بھی چھوڑ دیں، 360 بت جن کی ہم پوجا کرتے ہیں ان سب کو ہم چھوڑ دیں اور ایک کو ماننے لگ جائیں. نبی یہ کہہ رہا ہے، محمد ابن عبداللہ ہم سے یہ کہلوانا چاہتا ہے، یہ منوانا چاہتا ہے ہم سب کو چھوڑ دیں اور ایک کو ماننے لگ جائیں. ان کی سمجھ میں بات آ گئی تھی، اس لیے کہ وہ بھی عربی تھے، عربی سمجھتے تھے. یہ ایک مختصر سی تقریر لا الہ الا اللہ. لا الہ کا جو لا ہے یہ نفی کے لیے ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑتا، سب کچھ ختم کر دیتا ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، الا اللہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے. ہر نبی کا ماٹو، ہر نبی کا سلوگن یہی تھا، لا الہ الا اللہ. اور قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن یہی بتاتا ہے. پورے قرآن کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ. قرآن کس لیے نازل کیا گیا؟ کہ اللہ کے بندوں کا سب سے رشتہ توڑ کر اللہ سے رشتہ جوڑ دے. یہ مین مقصد ہے قرآن پاک کا. سب سے رشتہ توڑ دو اور رب سے رشتہ جوڑ دو، یہ قرآن کا مقصد ہے. اور یہی مقصد ہے لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ کوئی معبود و مسجود نہیں، سب سے رشتے توڑ دو، الا اللہ مگر ایک اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ دو. اب جس سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہو اللہ سے پوچھو. رب کہے جس کے بارے میں اس سے رشتہ جوڑو، جس کے لیے رب نہ کہے اس سے رشتہ مت جوڑو. تعلق رکھنا ہے، دوستی قائم کرنی ہے، رشتہ داری قائم کرنی ہے، اللہ سے پوچھو. جس کے لیے وہ بتائے اس سے رشتہ ناتا، اس سے دوستی، اس سے تعلق، اس سے پینگے، اور جس سے وہ روک دے اس سے رک جاؤ. کلمے کا مقصد بھی یہ ہے، قرآن کا مقصد بھی یہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی آمد کا مقصد بھی یہی ہے. پورے قرآن کا خلاصہ لا الہ الا اللہ. نبی کی گفتگو بامانی ہوتی ہے، مختصر اور جامع ہوتی ہے. بادشاہ نے بات کی یوسف علیہ السلام سے اور بات شروع ہوئی اسی خواب سے.
خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے جیل میں بیٹھ کر بتائی تھی. اب بادشاہ کہتا ہے کہ ذرا میرے سامنے اس خواب کی تعبیر بتاؤ. وہ تو دوسروں کے توسط سے مجھے پیغام ملا تھا، اب آپ میرے سامنے موجود ہیں، ذرا میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اس خواب کے بارے میں تمام تفصیلات بتائیں. اس خواب کی حیثیت کیا ہے، یہ خواب تجھے کیوں آیا ہے، تمام تفصیلات جب بادشاہ کو بتائیں تو حیران ہو گیا اور حیران ہو کے کہنے لگا یوسف یہ ساری باتیں آپ کو کیسے پتہ چل گئی، یہ ساری چیزیں آپ کو کس نے بتائیں. یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا تعلق عرش والے سے ہے، اس نیلی چھت والے سے میرا تعلق ہے، وہ مجھے سب کچھ بتاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے جب سارا کچھ بتایا، خواب کی تعبیر بھی بتا دی، تو اب بادشاہ کہنے لگا قال انک اليوم لدینا مکین امین، کہ یوسف آپ بڑے عظیم انسان ہیں، بڑے پیارے انسان ہیں، آج کے بعد آپ میرے پاس عزت کے ساتھ اعتماد کے ساتھ میرے پاس زندگی گزاریں گے، میں آپ پر مکمل اعتماد کرتا ہوں، آپ میرے پاس رہیے. یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس رہ رہے ہیں. جیل سے نکال کر اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو تخت شاہی پہ بٹھا دیا. دوستو، اللہ کے راستے میں دی ہوئی قربانیاں ضائع نہیں ہوتی. اللہ اس ایثار اور قربانیوں کی لاج رکھتا ہے اور اس کا پھل دیتا ہے. کسی کی قربانی ضائع نہیں ہوتی. اگر کوئی دین کی خاطر ہتھکڑی پہن لیتا ہے، جیل میں چلا جاتا ہے، تختہ دار پہ لٹک جاتا ہے، مصیبتیں پریشانیاں برداشت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کی اس محنت کو، اس کاوش کو، اس قربانی کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اس لیے ان چیزوں سے گھبرایا مت کرو. یوسف علیہ السلام کی تاریخ، یوسف علیہ السلام کی سیرت، ہسٹری کا مطالعہ کرو. اگر انہوں نے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر جیل جانا قبول کر لیا ہے تو اللہ رب العزت نے اس قربانی کا ثمر انہیں بہترین طریقے سے عطا فرمایا. جو لوگ جیلوں میں بھیجنے والے تھے، اب وہی لوگ یوسف علیہ السلام کو پروٹوکول دے رہے تھے، شاہی اعزاز کے ساتھ نواز رہے تھے. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. میرے دوستو، جب خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بالمشافہ بتائی تو بادشاہ کہنے لگا کہ اب اس کا حل کیا ہے، قحط پڑے گا، مصیبتیں آئیں گی، غلہ ختم ہو جائے گا جیسا کہ آپ نے تعبیر میں بتایا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابتدائی 7 سال جن میں خوب بارشیں ہوں گی، اچھا زمانہ ہوگا، خوشحالی کا دور ہوگا. ان 7 سالوں میں بارشوں کے نتیجے میں جو غلہ اگے گا، جو گیہوں پیدا ہوگا، جو اناج زمین سے پیدا ہوگا، اس کو سنبھال کے رکھو. اور پوری رعایا کے اندر، پوری عوام میں اس سال یہ اعلان کر دو کہ زیادہ سے زیادہ کاشتکاری کریں، زیادہ سے زیادہ اناج اگائیں، زیادہ سے زیادہ غلہ اگانے کی کوشش کریں، اور جتنا غلہ اس سال آ جائے اس میں سے 5واں حصہ قوم اپنے پاس رکھے اور باقی غلہ سرکاری بیت المال میں جمع کرائے. یہ جو غلہ عوام اپنے پاس رکھے گی، یہ غلہ ان کو 7 قحط والے جو سال آئیں گے، قحط سالی ہوگی، ان سالوں میں یہ غلہ ان کے کام آئے گا. اور جو غلہ آپ کے پاس ہوگا سرکار کے بیت المال میں، فرمایا کہ اس قحط کا اثر صرف شہر تک نہیں ہوگا، دور دراز علاقوں تک اس کا اثر ہوگا اور لوگ بھوک سے مریں گے. تمہارے پاس جو غلہ ہے، اس غلے کو دور دراز کے لوگوں کے لیے محفوظ کر کے رکھ لو. جب دور دراز کے لوگ قحط سالی کے زمانے میں
تمہارے پاس آئیں گے محتاج بن کر، تو اس وقت اس غلے کو ان پر تقسیم کر دینا اور ساتھ میں کچھ قیمت بھی رکھنا، کچھ قیمت بھی رکھنا، فری میں نہیں دینا، مفت میں نہیں دینا، اس لیے کہ مفت میں دی ہوئی چیز کی کوئی قدر نہیں ہوتی، تھوڑی سی قیمت بھی رکھیے گا، اور یہ غلہ آپ ان لوگوں میں تقسیم کیجئے گا جو قحط سالی کے زمانے میں دور و دراز سے آئیں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے خواب سنا، عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یوسف علیہ السلام سے پھر پوچھتا ہے کہ یوسف، آپ مجھے مشورہ دیں کہ اس طرح کا انتظام، غلہ اگانے کا سلسلہ، وصولی کا سلسلہ، اس کو تقسیم کرنے کا سلسلہ، اس کو تمام نظام کو مینٹین کرنے کے لیے میں کس کی خدمات حاصل کروں؟ اس کے لیے کوئی ایسا بندہ بتاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام میرے سپرد کر دو۔ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی امانت کا اعلان و اظہار تو پہلے ہی کر چکا تھا، انکا لدینا مکین امین، پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آپ امین ہیں، اور امین کی حیثیت سے، معتمد کی حیثیت سے میرے پاس عزت کے ساتھ آپ رہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نبی امین ہوتا ہے، ہر نبی۔ امانت اور امین کی صفت کسی خاص نبی کے لیے نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ امین اور صادق کہا کرتے تھے کہ آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے لیے بھی بادشاہ وقت نے امین کا لفظ استعمال کیا۔ تو سارے نبی امین ہوتے ہیں، کوئی نبی خائن نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے جو پیغام اپنے نبیوں کو دیا ہے، نبی پوری امانت کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اس امانت خداوندی کو اپنی امت تک، اپنی قوم تک پہنچا دیتے۔ نبی اللہ کے پیغام کو چھپاتا نہیں، لوگوں کو بتاتا ہے، عام کرتا ہے، اور جو لوگ چھپاتے ہیں ان کے دین کا نبوی دین سے، نبیوں کے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دین دے کر بھیجا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کو لوگوں تک پہنچا دو، اپنے پاس سنبھال کے مت رکھو۔ کہتے ہیں نا کہ غار میں چلا گیا، اللہ نے قرآن بھیجا، غار میں چلا گیا، دین ہی گیا غار میں، چھپ گیا، ختم ہو گیا۔ اصول کافی میں ایک روایت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اپنے دین کو چھپائے گا اللہ اسے عزت دے گا، اور جو اپنے دین کو ظاہر کرے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ جس دین کو چھپانے کی بات ہو رہی ہے یہ نبیوں والا دین نہیں، نبیوں والا دین چھپنے یا چھپانے کے لیے نہیں آیا، اس کے لیے تو حکم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی، اے رسول، تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے جو پیغام آیا ہے، جو دین آیا ہے، اسے تمام لوگوں تک پہنچا دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر وہ دین صحابہ کی پوری جماعت تک پہنچایا، اور ان سے کہہ دیا کہ جہاں تک تمہاری رسائی ہو اس دین کو تم نے ساری دنیا میں پھیلا دینا ہے۔ تو نبیوں والا دین وہ ہے جو پھیلانے کے لیے آیا ہے، اور جس دین کے لیے کہا جا رہا ہے اس کو چھپاؤ، جو ظاہر کرے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا، جو چھپائے گا اللہ اسے عزت دے گا۔ تو یہ جو چھپانے والا دین ہے اس دین کا دین مصطفی سے کوئی تعلق نہیں، اس دین کا دین مصطفی سے کوئی تعلق نہیں، یہ کوئی اور دین ہے، یہ کوئی اور مذہب ہے۔
اسلام وہ دین ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ تمام ادیان باطلہ پہ غالب آ جائے. اور غالب کیسے آئے گا؟ کہ جب اس دین کو پھیلانے کے لیے مسلمان جماعت کی شکل میں، مسلمان اجتماعی شکل میں، انفرادی شکل میں اس دین کو دنیا تک پہنچائیں گے. حکم پیغمبر ہے بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت بھی تمہارے پاس قرآن کی پہنچی ہے تو اس آیت کو بھی دوسرے لوگوں تک پہنچا دو. تو عزت رسول اللہ کی اتباع کرنے میں ہے. اور نبی کہہ رہا ہے دین کو پھیلاؤ، اور جو کہتا ہے دین کو چھپاؤ وہ عزت حاصل نہیں کرنا چاہتا، وہ ذلیل ہونا چاہتا ہے. اور جن کا یہ عقیدہ ہے ان کا مذہب ہے ہی ذلیل. جب انہوں نے اپنے مذہب کو ظاہر کیا تو ذلیل ہو گئے. جبھی تو لکھ دیا تھا سینکڑوں سال پہلے کہ جو دین کو ظاہر کرے گا اسے اللہ ذلیل کرے گا. تو تمہارا دین ہے ہی ایسا کہ جب ظاہر کرو گے تو ذلیل ہوگے. یہ بھی کوئی دین ہے؟ فقہ کی کتابوں میں ان کے لکھا ہے کہ تھوک کے ساتھ استنجا کرنا جائز ہے. یہ بھی دین ہے؟ یہ بھی کوئی دین ہے جس میں یہ کہا جائے کہ 4 مرتبہ جو آدمی مطع کر لے، زنا کر لے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہنچ جاتا ہے؟ یہ بھی کوئی دین ہے جس میں یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھول بھی جاتا ہے؟ یہ بھی کوئی دین ہے؟ یقیناً یہ دین ایسا ہے کہ جس کو ظاہر کیا جائے گا تو ظاہر کرنے والے ضرور ذلیل ہوں گے، اور دنیا میں ہو رہے ہیں. نبی امین ہوتا ہے اور اللہ کے دین کو جگہ جگہ جہاں تک اس کی رسائی ہوتی ہے وہ پہنچاتا ہے. آج بھی پوری دنیا کے اندر دینی مدارس، مساجد اس دین کو پھیلانے کے ذریعے ہیں. مساجد کے ذریعے سے دین پھیل رہا ہے. مساجد کے ذریعے سے، مدارس کے ذریعے سے اللہ کے دین کی ترویج ہو رہی ہے، تشہیر ہو رہی ہے. اور جو دین کے دشمن ہیں ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. وہ اس کوشش میں ہیں کہ مدارس بھی ختم ہو جائیں، مساجد بھی ختم ہو جائیں، تاکہ دین کی تشہیر اور تبلیغ کا سلسلہ رک جائے. اس لیے کہ جتنا دین پھیلے گا اتنا ان کے مفادات پہ زد پڑے گی. وہ نہیں چاہتے. انگریزی دور میں دینی مدارس کو سب کو ختم کر دیا گیا ہندوستان سے، مساجد کو گرا دیا گیا. اور آج بھی خیر ہم لوگ خود کفیل ہو گئے ہیں. پہلے تو انگریزوں پہ الزام ہوتا تھا کہ مساجد کو گراتے ہیں، مدارس کو ختم کرتے ہیں. پہلے تو ہندوؤں پہ الزام تھا کہ جی بابری مسجد شہید کر دی گئی. اب ہم لوگ خود کفیل ہو گئے ہیں. اب ہمیں کہیں اور کسی کو لعنت ملامت کرنے کی ضرورت نہیں، ہم وہ کام اب خود کر رہے ہیں. کتنی مسجدیں پاکستان کے اندر مسمار کر دی گئی ہیں. اور ابھی آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا KDA چورنگی کے پاس ایک مسجد ہے، اللہ والی مسجد. اس مسجد کو پکا کرنے کے لیے انتظامیہ نے پلر کھڑے کیے تو ناظم صاحب آ گئے، کہنے لگے جی میں یہاں مسجد نہیں بننے دوں گا. 1947 سے وہ مسجد قائم ہے. 1947 سے. پاکستان کب بنا تھا؟ 47 میں بنا تھا. تو جتنی پاکستان کی عمر ہے اتنی اس مسجد کی عمر ہے. اب تک وہ چلی آ رہی تھی. اب انہوں نے مسجد کو اچھا اور مضبوط کرنے کی جب کوشش کی انتظامیہ نے تو ناظم صاحب آ گئے جی نہیں میں نہیں بننے دوں گا، یہاں مسجد نہیں بن سکتی. بلڈوزر لے کے آ گئے. علاقے کے لوگوں نے مزاحمت کی، جمع ہو گئے، اشتعال پھیل گیا. چنانچہ وہ سب کچھ لے کے واپس چلے گئے. اب نوٹس آ گیا ہے مسجد انتظامیہ کے پاس کہ جی 24 گھنٹے کے اندر اس مسجد کے پلاٹ کے کاغذات دکھاؤ. اگر کاغذات نہیں دکھاتے ہو تو مسجد مسمار کر دی جائے گی. اور بابا 1947 سے مسجد بنی ہوئی ہے، آج تک تمہیں ہوش نہیں آیا کاغذات دیکھنے کا. اب تمہیں ہوش آ رہا ہے کاغذات دکھاؤ ورنہ مسمار کر دیا جائے گا.
یہ تو شرعی قاعدہ ہے کہ جس جگہ مسجد بن جائے وہ قیامت تک مسجد ہوتی ہے. اس کو گرانا، اس کو مسمار کرنا، اس کو کہیں منتقل کرنا حرام ہے. مسجدیں منتقل نہیں ہوتی کہ جی یہاں نہیں وہاں بنا لو. جب بن گئی ہے تو پھر بن گئی، قیامت تک وہ مسجد قائم رہے گی. جمعہ کے بعد وہاں علماء کرام جمع ہو رہے ہیں آج احتجاج کے طور پر کہ ہم اس مسجد کو گرانے نہیں دیں گے. آپ اگر جمعے کے بعد وہاں جائیں تو آپ سے میری درخواست ہے کہ وہاں اپنی ڈفلی نہیں بجانا، اپنے آپ کو شو نہیں کرنا. جی سپاہ صحابہ والے بھی آ گئے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر یہ مسجدیں گرائی جا رہی ہیں تاکہ دین کے جو قلعے ہیں، دین کی تشہیر اور تبلیغ کے جو ذرائع ہیں، ان ذرائع کو ختم کر دیا جائے. قرآن کریم نے بڑی سخت وعید سنائی ایسے لوگوں کے لیے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے. دنیا میں بھی ان کے لیے خسارہ ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے خسارہ ہے. یہودی اگر مسجد گرائے تو سمجھ میں آتی ہے بات، عیسائی مسجدیں گرائے بات سمجھ میں آتی ہے، مجوسی مسجد گرائے بات سمجھ میں آتی ہے، کمیونسٹ مسجد گرائے بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن مسلمان مسجد گرائے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. مسلمان تو مسجد کی حفاظت کیا کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو مسلمان کہلانے کے باوجود مسجدیں گرا رہے ہیں؟ کراچی کے اندر کم از کم ہم نے دیکھا ہے کہیں روڈ بن رہا ہے تو روڈ کے بیچ میں مسجد آ گئی تو مسجد کو مسمار کر دیا گیا، جی روڈ بنانا ہے. کہیں پارک بن رہا ہے تو پارک کے اندر مسجد آ گئی تو جی اس مسجد کو ہٹاؤ، اس کو مسمار کرو، جی پارک کے اندر آ رہی ہے. یہ مسجد کا پارک کے اندر آ جانا یہ توہین ہے مسلمانوں کی، گرا دو جی. لیکن پورے شہر کراچی میں مجھے ایسا ایک امام باڑہ دکھاؤ جس کو اس لیے گرا دیا گیا ہو کہ جی یہ روڈ کے اندر آ رہا تھا، یہ پارک کے بیچ میں آ رہا ہے اس لیے اس امام باڑے کو گرا دو. ہماری تقریر کی رپورٹنگ ہر جمعے ہوتی ہے اور بہت ساری ایجنسیاں یہاں آتی ہیں، میری تقریر نوٹ کر کے جاتی ہیں. میں ان سے کہتا ہوں یہ لکھو کہ کراچی کے اندر تم نے مسجدیں تو گرا دی کہ جی روڈ کے اندر آ رہی تھی، پلاٹ کے اندر آ رہی ہے، لیکن کتنے امام باڑے آپ نے گرائے؟ گولی مار میں، کریم آباد میں آپ دیکھیں جہاں امام باڑہ سامنے آ رہا تھا وہاں روڈ کو ہٹا دیا گیا، روڈ کو موڑ دیا گیا ہے، باڑے کو ہاتھ نہیں لگایا گیا. لیکن مسجد راستے میں آ رہی تھی تو مسجد کو گرا دیا گیا. باڑہ اتنا مقدس ہے، مسجد سے زیادہ مقدس کہ اس کو تو ہاتھ نہ لگاؤ اور اللہ کے گھر کو گرا دو. یہ جو کچھ تم کر رہے ہو پاکستان کی غیور مسلم عوام کو اشتیاق دلانے کی کوشش کر رہے ہو. اگر پاکستان کے عوام کھڑے ہو گئے تو یاد رکھو پہلے تم وکلا سے ابھی نمٹ نہیں پائے ہو، میڈیا والوں سے نہیں نمٹ پائے ہو، عدالتوں سے نمٹ نہیں پائے ہو. اب تم ایک نیا شوشہ کھڑا کر رہے ہو، نئی مسجد مسمار کرنے کی کوشش کر رہے ہو. خدا کے لیے پورے پاکستان کے اندر اس قسم کا خلفشار پیدا مت کرو. پاکستان کے اندر اس قسم کی اشتعال انگیزی پیدا مت کرو جس کی وجہ سے تمہارا اقتدار بھی خطرے میں پڑ جائے اور ملک بھی خطرے میں پڑ جائے. تو میرے دوستو بات دوسری طرف چلی گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی امین ہوتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ وقت سے کہا کہ یہ شعبہ میرے حوالے کر دیجئے، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے. دیکھو اپنے لیے عہدے کی طلب یہ اچھی چیز نہیں، لیکن شریعت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اس منصب پر پورا نہیں اتر سکتا اور میں پوری دیانتداری کے ساتھ اس کام کو کر سکتا ہوں، میرے پاس علم بھی ہے، تجربہ بھی ہے اور میں امانت کے ساتھ اس شعبے کو نبھا بھی سکتا ہوں، تو اسے آگے آنا چاہیے. یوسف علیہ السلام نے اسی لیے اپنے لیے یہ درخواست کی کہ مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دو، میں
کون ہوں؟ فرمایا انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں یعنی حفاظت کرنے والا بھی ہوں. یہ جو غلہ، یہ اناج، یہ جو خزانہ پورے ملک سے جمع ہو کر یہاں آئے گا، میں اس کی حفاظت کی بھی قدرت رکھتا ہوں. اور فرمایا انی حفیظ علیم، میں علم والا بھی ہوں. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس خزانے کو، اس غلے کو، اس گیہوں کو، اس اناج کو کہاں خرچ کرنا ہے، مصارف کیا ہیں، میں ان مصارف کو بھی جانتا ہوں. میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں، مصارف کو بھی جانتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ وزیر خزانہ ایسا آدمی ہونا چاہیے کہ جو اس امانت کی، اس خزانے کی حفاظت کر سکے. یہ نہیں کہ اس خزانے کو خرد برد کر کے گھر منتقل کرتا رہے، باہر کی دنیا میں منتقل کرتا رہے، باہر محل بناتا رہے، باہر کی بینکوں میں پیسہ ملکی جمع کراتا رہے، اور جب حکومت ختم ہو تو کہے گی خزانہ خالی. امین ہونا چاہیے وزیر خزانہ کو، اور ساتھ ساتھ علیم بھی ہونا چاہیے. اسے یہ سارے تجربات ہوں، اسے پتہ ہو کہ خزانے کو کس طرح کہاں کہاں استعمال کرنا ہے. دو خوبیاں اس شخص کے اندر ضرور ہونی چاہیے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی. انی حفیظ علیم، کہ میں حفیظ بھی ہوں، حفاظت بھی کر سکتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں علیم بھی ہوں، علم بھی رکھتا ہوں کہ اس خزانے کو، اس پیسے کو، اس دولت کو، اس اناج کو کہاں کہاں کن کن لوگوں پہ خرچ کرنا ہے. چنانچہ بادشاہ کو یہ تجویز بڑی پسند آئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی تجویز پر، ان کی خواہش پر وقت کے بادشاہ نے وزیر خزانہ بنا دیا. اور جب خزانہ نبی کے پاس ہو، یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بادشاہ جو تھا وہ تو غیر مسلم تھا، تو غیر مسلم کی حکومت میں یہ عہدہ کیوں قبول کر لیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک روایت یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میں جب وزیر خزانہ بنوں گا تو بادشاہ وقت میرے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا، اور میں اسے جو تجاویز دوں گا وہ اس پہ عمل کرے گا، میرے نقش قدم پہ بادشاہ چلے گا حکومتی معاملات میں. یہ انہیں پتہ چل گیا تھا. جب یہ پتہ چل گیا تو انہوں نے اس عہدے کے لیے پیشکش کی. اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. جب ایک نبی ایک نظام چلا رہا ہے اور غیر نبی یا کافر اس میں مداخلت نہیں کر رہا بلکہ یوسف علیہ السلام کی بات کو مان کے چلتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. پھر تو اصل بادشاہ یوسف علیہ السلام ہے. تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ عہدہ طلب کیا اور بادشاہ وقت نے یوسف علیہ السلام کو وہ عہدہ دے دیا. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملنے کا پتہ کیسٹ ملنے کا پتہ جامع مسجد صدیق اکبر ناگن چرنگی نارتھ کراچی. فون نمبر 03343427180.